سیلاب جب آتا ہے وہ سیلاب صرف مندر کو نہیں، وہ مسجد کو بھی لے جائے گا، وہ سیلاب اس گھر کو بھی لے جائے گا جس گھر میں تہجد پڑھنے والا تھا، اس گھر کو بھی لے جائے گا جس گھر کے اندر دوسرے جرائم ہو رہے تھے۔ سیلاب چن پردوشان ایسبوک کیا ہے، جن جرائم پر سزا آئے گی تو صرف مجرموں کو نہیں آئے گی، ساری قوم کو آئے گی۔ ہم سب اپنے بارے میں غور کریں۔ نمبر 1، کیا کیا نعمتیں ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں؟ بے گھر نہیں رکھا، بے روزگار نہیں رکھا، بے اولاد نہیں رکھا، بے صحت نہیں رکھا، ساری نعمتیں، ایمان، کھانا پینا، زندگی میں کبھی فاقے نہیں لگے، گھر ہے، گھر کے تمام فیسلٹیز ہیں، قالین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، جو جی چاہتا ہے سو کھا رہے ہیں، نہ کبھی چائے کبھی پینی پڑی، نہ سو کا کھانا کبھی کھانا پڑا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ شام ترن بت پہ صبح کیوں۔ کشمیر کی تاریخ میں تو پایا گیا ہے کہ شام ترن بت ہے صبح ٹک چائے سے کیا۔ یہ ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں ان کو سنا ہوگا کہ ڈوگروں کے دور میں اور سکھوں کے دور میں کیا کیا ہوتا تھا یہاں، اور کیسی غربت تھی لوگوں کی۔ تو غرض یہ کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ایک بات، اور اس کے بعد پھر اپنی ایک ایک خطا کو سوچیں کہ میں نے کیا 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 ہے۔ چاہے جوان لڑکے ہوں سوچیں، چاہے بڑھاپے میں ہوں ہم جیسے سوچیں، چاہے سو وہ وور چھو، ترہ وور چھو، سجی وور چھو، 50 وور چھو، 60 وور چھو، ہر ایک سوچے کہ میں نے کیا کیا اب تک کیا ہے، اور اللہ نے اس پر پردہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ میرے ماں باپ کہتے ہیں کتنا اچھا ہمارا بچہ ہے، ان کو کہاں پتہ ہے میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کتنا اچھا ہمارا ڈیڈی جان ہے، ان کو کیا پتہ ہے میں نے کیا 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 ہے۔ اور سب کو چھوڑیں، اللہ کہتے ہیں میرے بندے مجھے معلوم ہے تو نے کیا 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 ہے، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، پڑھی ہیں تو کیسی پڑھی ہیں، اور کہاں کیا کیا کیا، سب کچھ ہے۔ تو ہم اپنے حال کو سوچ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اور اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اپنی ہر چیز اللہ سے مانگے۔ یعنی خدا شان سے واریاہ خوش کرا کہ میون بندہ پرت چیز میر بن، ہر چیز مجھ سے مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹوٹا ہوا تسمہ یہ بھی کو یا اللہ دے دے، بعد میں کوشش کرو لیکن پہلے اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میون بند سے ٹوٹ اٹیچ میسیج کہ یہ تسمہ بھی مجھ سے ہی مانگ رہا ہے۔ نہ مانگنے پر اللہ ناراض اور مانگنے پر اللہ خوش۔ کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی نہیں ایسا کہ مانگنے سے خوش ہو جائے، نہ مانگنے سے دبن ہے یار تو اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے اپنی حالات رکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت ہی خطرناک حالات ہیں میرے بھائیوں۔ غذائیں حرام، ابھی پچھلے جمعے کے بعد مجھے لڑکے نے میسیج کیا، میرے پاس موجود ہے، کہنے لگا جناب یہاں کے ہوٹلوں میں باہر کے بنے ہوئے کباب کھائے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں وہ کس کے بنے ہوئے کباب ہیں، کہ ان کبابوں کے اندر بال تک نکلے۔ اب وہ کیا پتہ کتوں کے بال تھے کہ خنزیروں کے بال تھے کہ کٹن ہند بال ہے، کچھ پتہ نہیں۔ رشتے ہیں اور رشتوں کے اندر نہ جانے کیا کیا اور ملا ہوا ہے، اور یہاں کے لوگ ہوٹل والے لا رہے اور کھلا رہے لوگوں کو اشپن پہنچ دیں گے۔ باہر کے مرے ہوئے مرغے پیک ہو کر کے اور ان پہ جھوٹی مہریں لگا کر کے حلال پروڈکٹ، اور یہاں کے ہوٹل والے کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں لوگ۔ بس اس سے ساری نظر کس پر ہے؟ ٹیسٹ مزیدار ہے جناب، ٹیسٹ کیسے آسان کہتا ہے ایسا۔ تو غذائیں دوائیوں میں ملاوٹ، اچھا بازار کی سبزیوں میں زہریلے انجیکشن، پھلوں میں انجیکشن، ان پھلوں کے انجیکشن کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ کلر بھی اچھا آئے گا، میٹھا پن بھی ہوگا، اور ساتھ میں وہ زہر کی وجہ وہ جو زہریلا انجیکشن آ گیا وہ زہر کو تباہ کرے گا۔ ڈرائی فروٹوں میں سے جوس سارا نکال دیا گیا، بہت اچھے ڈرائی فروٹ پیک کر کے بیچ رہے ہیں۔ کشمیری باداموں کے بجائے امریکن بادام بیچے گئے، امریکن بادام موٹی موٹی گریاں ہوں گے، اندر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سائنس کے وجہ سے ان کے سارے جوس کو نکال دیا گیا۔ باہر کا پیکٹ دودھ پی رہے ہیں، اس دودھ کے اندر کیمیکل ہے، اس کیمیکل کی وجہ سے دودھ گاڑھا ہے، موٹا ہے، اور اس کے بعد لوگ کھا رہے ہیں، بڑے مزیدار انداز سے کھا رہے ہیں، اور اندر سے اس میں کیمیکل کی وجہ سے زہر ہے۔ تو بیماریوں کا سیلاب، غذائیں زہریلی، دوائیں فراڈ، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے، ہر طبقے کے حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے۔ ایسے مدرسے بھی پائے گئے، ان سے کہتے ہیں بھائی اس طرح چندہ کرنا حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح پیسہ جمع ہو رہا ہے، ہم اور دوسرا ہوتا ہے۔ تو مدرسے والے دین پڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور دین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یتیم خانے والوں کا حال عجیب، مسجد کے انتظامیہ والوں کا حال عجیب ہے، مسجد کا پیسہ کمپلیکسوں میں لگا رہے ہیں، اس کی پرواہی نہیں کرتے ہیں۔
بے شمار علماء اس چیز میں لگے ہوئے ہیں جو دین کا تقاضا ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے بس صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپس میں لڑانا, اور وہ بھی سطحی مسائل میں. تو غرض یہ کہ ہر طبقے کا حال بہت زیادہ افسوسناک ہے. اس صورتحال میں ہمیں اپنی اور ساری قوم کے لیے اللہ سے عافیت مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ جب فیصلہ کرتے ہیں, لیکن فیصلہ کرتے ہیں کبھی تپڑ لگا کر کہ تم تھوڑا سا جھٹکا دیں گے, جھٹکا دینے کے بعد پھر سدھار آئے گا. یہ فرد کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور جماعت کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ جل شانہ انتظار میں ہے, انسان توبہ کریں, اپنی زندگی میں سدھار کریں تو اللہ جل شانہ معاف کرنے کو تیار ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ان جرائم سے بچنا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ان جرائم سے بچنا جن جرائم پر سزا آئے گی تو صرف مجرموں کو نہیں آئے گی, ساری قوم کو آئے گی. تم جرائم کرزو نا, یمن جرائم پر صرف سزا خدا سن طرف یہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, صرف خاص ان لوگوں کو سزا نہیں لگے گی جو اس جرم میں مبتلا ہے, بلکہ ساری قوم کو آئے گی. ایسا ہوتا ہے جہاں اللہ کا قانون یہی ہے کہ کچھ جرائم ایسے ہیں اس کی سزا لگے گی اسی فرد کو, اسی کمیونٹی کو, اسی طبقے کو, اور کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جس کی سزا ان فردی کو نہیں لگے گی, سب کو لگے گی. ہاں وہ جو نیک جو بچے ہوئے ہیں ان کو یہاں مصیبت تو آ جائے گی, آخرت میں بچ جائیں گے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے, آخرت میں بھی تباہ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, ان خرابیوں سے بچنا, لا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, جن کی سزا جب لگے گی تو صرف ایک طبقے کو نہیں لگے گی, سب کو لگ جائے گی. مثلا سکول والوں نے مجھے بتایا سکول کے اندر ٹیچرز کا رویہ فیمیل سٹوڈنٹس کے ساتھ صحیح نہیں ہے, اور ناگفتہ بھی جرائم ہو رہے ہیں. ناگفتہ بھی کا مطلب سو جرم جس نے صحیح پر بیان کیا ہو گیا, اور سارا سکول جان رہا ہے کہ یہاں ایسا ہے. ایک ہسپتال میں ناگفتہ بھی جرم ہو رہا ہے اور سٹاف کے اکثر لوگوں کو معلوم ہے. ایک کورٹ کے اندر کیسوں کو جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وکیل بھی جان رہا ہے میرا کام یہی ہے, جج بھی خواہ وہی کر رہا ہے, تو گویا کورٹ میں ظلم ہو رہا ہے. ایک آفس کے اندر اوپر سے لے کر نیچے تک رشوتوں کے نتیجے میں لوگ ستائے جا رہے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہے ہیں لوگ, اور سارے لوگ جان رہے ہیں. ایک گھر کے اندر ساس کے ذریعے بہو ستائی جا رہی ہے, شوہر کو بھی معلوم ہے, ابا جان کو بھی معلوم ہے, گھر کے بزرگ کو بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے, لیکن چل رہا ہے, اور وہ ساس وہ بہو جو ہے وہ چپ کے آنسو بہا رہی ہے. بیواؤں کے نام پر پیسہ جمع کریں گے اور کھائیں گے خود, یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کریں گے اور اس میں دکھائیں گے, یہاں تک کہ اعلان ہو رہا ہے کینسر پیشنٹ گاڑی میں, اور اس نے کپڑے وپڑے پہن کر کے وہ لیٹا ہوا ہے, اور بالکل اس انداز سے اعلان ہو رہا ہے کہ محلے کی عورتیں جو ہیں وہ گھبرا گئی اور وہ جلدی جلدی گھروں سے لا کے کچھ چیزیں دے رہی ہیں. اور شام کو یہ اعلان کرنے والا اور سومو گاڑی والا آپس میں حساب کرتے ہیں, تم کتنا لوگ ہیں, ہم کتنا لیں گے, اور جس کو پیشنٹ بنایا تھا اس کا شیئر کتنا ہے. جب یہ جرائم ہونے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے سزا جب آئے گی تو وہ فرد واحد کو نہیں آئے گی, وہ کبھی کبھی ساری قوم کو آتی ہے. سیلاب جب آتا ہے وہ سیلاب صرف مندر کو نہیں, وہ مسجد کو بھی لے جائے گا. وہ سیلاب اس گھر کو بھی لے جائے گا جس گھر میں تہجد پڑھنے والا تھا, اس گھر کو بھی لے جائے گا جس گھر کے اندر دوسرے جرائم ہو رہے تھے. سیلاب چن پرچان ایسبوں کیا ہے. بس ہم توبہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اپنی زندگی کا سدھار کریں گے. سیری وشو اس پانی زندگی بکت گسس آسن ترچھو سا ہوں, جیسا مجھے ہونا چاہیے تھا کیا میں ویسا ہوں. بچھو تھا اس پوزیشن میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں کہ تم پیارے پیارے بندے ہو, اور کیا اس پوزیشن میں ہوں کہ قیامت کے دن جب حضور کے سامنے ہم پہنچیں گے تو اللہ کے نبی فرمائیں گے تو بہت اچھے امتی تھے میرے. جناب اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے میرا ٹیچر کہہ رہا ہے تم کتنے اچھے اسٹوڈنٹ تھے, اس کی وجہ سے تم اتنے اچھے بن گئے. ٹھیک, کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم کو فرمائیں گے جیسا میں چاہتا تھا تو ویسے بن چکے.